لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ 2 چیزیں اس میں نا مجھے انٹرسٹنگ لگی. ایک تو یہ کہ یو ور ویری ینگ, 22 آئی تھنک, I was 22. دین دا فیکٹ کہ اٹ واز ہارٹ بریک, اینڈ دا تھرڈ یہ کہ دوست ساتھ تھے لیکن پھر بھی نا گاڑی چلا دی. تو آئی تھاٹ دس از اے نائس ٹاپک آف کانورسیشن فار دا گائز ہو آر لسننگ ٹو اس کہ جن کا ہارٹ بریک ہو کہ اب آپ دیکھتے ہیں تو کیا صحیح کیا, غلط کیا, کیا چیز نہیں, آپ ہارٹ بریک ہو تو ایک میرے اصول پہ ضرور عمل کریں کہ وہ گاڑی جو تھی جو وہ تھی وہ اپنی نہیں تھی, وہ اس دوست کی تھی جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کی احتیاط پلیز ضرور کریں آپ. ہارٹ بریک آپ کا ہوا ہے لیکن گاڑی آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے. بیچارہ دوست آج تک مجھے یہ بات کہتا ہے وی آر اسٹل ویری گڈ فرینڈس. ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے, ہی از اے نیوز اینکر اور ہم لوگ کلاس فیلوز تھے. بہت اچھے دوست ہوں گے آپ کے بھائی. تو ابھی تک وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, گاڑی جو ہے نا وہ تو نے میری ٹھوکی دی. تو انہوں نے نکل کے کچھ بولا نہیں کہ کیا کیا یار تم نے میری گاڑی کو ایک نہیں, وہ کیا بولو اس کو, وہ آلریڈی مجھے ہینڈل کر رہا تھا. تو کیا اتنا اسٹرانگ, اتنا برا شدید دل, قسم کا. پہلی محبت تھی. پہلی محبت. اوکے, سو ریکور کر گئے پھر یا یہ؟ ہاں وہ دیکھو ایک جو سیلاب والا پانی ہوتا ہے نا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہڑ. اوکے, ہڑ یعنی موجیں مارتا ہوا دریا کے فلیش فلڈز. تو وہ جو دریا جس میں سیلاب آیا ہوا ہو نا اس نے گزر جانا ہوتا ہے, لیکن جب وہ گزر رہا ہوتا ہے نا تو بڑی تباہی ہوتی ہے. تو گزر جاتا ہے اس کے بعد ایک سکون, سائلنس آپ کی زندگی میں آتا ہے. اور وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ سونا آگ میں تپ کر کندن ہو گیا. آپ نے سنا ہوتا نا, وہ اس کے لیے یہ محبت, عشق اور اندر سے ٹوٹنے کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے. ریئلی از, مطلب ضروری ہے تکلیف سے گزرنا. ایک ینگ لڑکا جو آپ کو سن رہا ہے, اب ہارٹ بریک ہوا ہے, واٹ وڈ یو ٹیل ٹو ہیم کہ کس طریقے سے اس وقت اپنے جذبات کو ہینڈل کرے, کیا ریئیکشن ہونے چاہیے, کیا سوچ ہونی چاہیے؟ کیونکہ درد تو ہو رہا ہے اس وقت نا بہت شدید, اور ریجیکشن بھی شاید اگر ہو تو وہ تو اوپر سے پھر عزت بھی, ایگو بھی آ گئی کہ کیسے. دیکھیں ہارٹ بریک جو ہے نا ینگسٹرز, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, پہلا تو ایک میں مشورہ دوں گا کہ پلیز یہ مت سمجھیں کہ رونا بری چیز ہے. اوکے, دھڑے مار مار کے روئیں اور روئیں, اور یہ کسی بھی گریف کی سچویشن میں ہے. لوگوں کے ماں باپ چلے جاتے ہیں, بہن بھائی, کوئی قریبی آپ کا اس دنیا سے چلا گیا, ہمت کرو, رونا نہیں ہے, اللہ صبر دے گا. نو بھائی, وائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا فطرتاً ہمارے اندر رونے کا سسٹم بنایا ہے. تو وہ رونے کا سسٹم اس لیے نہیں بنایا کہ نہیں رونا, وہ رونے کا سسٹم اس لیے بنایا کہ رونا ہے. تو آپ کا کوئی قریبی اس دنیا سے چلا جائے, آپ کو عشق محبت میں کوئی ناکامی, فیلئر, جو بھی آپ کہہ لیں, ہارٹ بریک, ضرور روئیں, جی بھر کے روئیں. اکیلے رو لیں, باتھ روم میں شاور آن کر کے رو لیں کہ باہر آواز نہ جائے, وہ علیحدہ بات. دوسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے ہارٹ بریک کے اندر, وہ یہ ہے کہ یہ کبھی مت سمجھیں کہ محبت ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور یہ ایک ہی تھی. یہ بڑا مشکل سے ان کو سمجھ آئے گی بات, سب کہیں گے نہیں 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 ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے ایک طرح سے محبت کی جی سب سے خوبصورت چیز بھی یہی ہے, اور تھوڑی سی کم خوبصورت چیز بھی محبت کی یہی ہے کہ یہ دوسری بار بھی اتنی ہی شدت سے ہو جاتی ہے. True. Which is so beautiful also at the same time. اگر ہم سب کے نصیب میں ایک ہی عشق یا محبت کا لکھا ہوتا, بڑی پھر تو وہ بن دیر ڈن دیٹ, اس کے بعد پھر اب کیا کریں, بس کھاؤ پیو اور گاڑی چلاؤ اور زندگی گزارو. یہ محبت کے دوسری بار یا تیسری بار ہوتے چلے جانے کی انسان کی خواہش ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے. تو مجھے جب دوسری بار پہلی سے بھی اٹھ کے ہوئی تو میں نے جانا کہ ارے واہ, یہ کس قدر خوبصورت ہستی کا نظام ہستی ہے کہ آپ دوبارہ بھی اسی شدت سے اس عمل میں جا سکتے ہیں. اور تیسری چیز وہ یہ کہ آپ اپنے ہارٹ بریک کو کسی ایک قریبی دوست یا کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ٹاک. کچھ لوگ تو اور طرح کی ٹاک کرتے ہیں نا, ایسے میں نے کی تھی, گاڑی لے کے گھر کے اندر گھس گئے, لان کے اندر جا کے گاڑی گیٹ توڑ کے گھر میں پارک کی. گھر تھا وہ آپ کا گھر تھا؟ نہیں کسی کا گھر نہیں تھا, راستہ چلتے ایک گھر کے اندر ہم گھس گئے تھے, کیونکہ میں نے کہا
سو اس طرح کا اعلان نہیں کرنا, لیکن آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا ایسا دوست, کوئی ایک ایسا شولڈر ہونا چاہیے جس کو آپ ٹاک اٹ آؤٹ, دل کی بات کہہ سکیں اس کے ساتھ. اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان لوگوں کا, آپ کی زندگی میں کوئی دوست, کوئی بہن بھائی, کوئی اس بریک اپ سے گزر رہا ہو, ایموشنل ٹراما سے گزر رہا ہو, بی اے گڈ لسنر. ہمارے ہاں اچھے لسنر نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں چھوڑ یار, وہ کچھ نہیں یار, وہ تو ایسی تھی, وہ تو ویسی تھی, یا تو وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا, اچھا ہوا تمہاری زندگی سے نکل گیا. نہیں یار, اس وقت اس آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس پہ کوئی فرق پڑنا ہے. جو وہ کہہ رہی ہے, جو وہ رو رہا ہے, جو اس کو سنیے. اس وقت اس کے سسٹم سے اس سیلاب نے نکلنا ہے بھیا. اگر اچھے دوست ہو تو اس کو ایک اچھا لسنر دے دو. لیکن آپ نے شادی نہیں کی. I'm not going to ask you کہ شادی کیوں نہیں کی. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ, عورت اگر شادی نہیں کرتی ہے تو پھر تو وہ بیچاری ہو جاتی ہے, اسپیشلی اگر اس کی ایج بھی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بیچاری, اور یہ کہ کوئی مسئلہ ہی ہوگا, یا لائک all the sympathy, all the negativity goes towards that. What happens with men? I'm curious کہ 45 پہ a guy with black and white hair is called salt and pepper, and لوگ کہتے ہیں یار بہت cool ہے, graceful ہے, کلاسی ہو گیا ہے. لیکن ایک عورت 45 پہ وائٹ اینڈ بلیک ہیئر, اس کو بیچاری, اور یہ کہ اب اس کی ایج ہو گئی ہے, وہ کرتے ہیں. آپ کو کیا فیل ہوتا ہے دیٹ یو فیل کہ ہاں اب لوگ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, یو ڈنٹ ہیو ٹو فیس دیز کائنڈز آف اسٹیٹمنٹس یا ججمنٹس, یا مردوں کے ساتھ بھی ایسی سلوک ہوتا ہے؟ ایک چیز جس پہ میں بڑا ہمیشہ حیران ہوتا ہوں, اسی تمہارے سوال سے ریلیٹڈ, کہ ایک عورت جو 40 کراس کر جائے اس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے شادی نہیں ہوئی نا اس کی. ایک مرد جو 40 کراس کر جائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شادی نہیں کی نا اس نے. شادی نہیں ہوئی اور شادی نہیں کی, یہ کتنا بڑا فرق ہے بھائی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے شادی نہ کی ہو بائی چوائس, یا مرد کی شادی ہوئی نہ ہو ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنس, لیکن یہ وہی جینڈر اسٹیریوٹائپس ہیں جو ابھی تک ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ بیچاری, کوئی آپ والی بات, اس کی ہوئی نہیں, اور یہ تو ایسا, یہ کیونکہ مرد ہے اور یہ تو اس اپنی پوری زندگی اور اپنے پورے معاشرے اور پوری دنیا کا مالک ہے, تو اس کی اگر سنگل ہے تو اس نے نہیں کی ہوگی, ورنہ کیا جی, ورنہ تو جی اب توثیق حیدر کے لیے کیا مسئلہ ہے, ایک سے بڑھ کے ایک رشتہ, تو ساری زندگی, اور کیا کمی تھی, اس کو تو بہت اپنی مرضی کا رشتہ مل جانا تھا. تو اگر توثیق حیدر نے سنگل ہے, ان میرڈ ہے, تو نہیں کی, لیکن کوئی XYZ کوئی خاتون نہیں. ہمیں اس سے نکلنا ہے, اس لیے کہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے جملے کتنا امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کی نفسیات پہ. ٹھیک ہے آپ بچے نہیں ہیں, لیکن شادی نہیں کی اور شادی نہیں ہوئی کا بہت فرق ہے. ایک تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. اب ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, مجھے جو زیادہ فیڈ بیک اپنے سنگل ہوڈ پہ ملا اور ابھی مل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا. اوکے, کمپینینشپ, اولاد. اوکے بھائی, کون ویل چیئر چلائے گا تمہارا, کون اگر کچھ ہو گیا تو اسپتال کون لے کے جائے گا, خدمتیں کون کرے گا. میں پھر آگے سے ایک جوابی سوال کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھیا یہ بتائیں, کیا آپ کی زندگی میں ایسے کوئی انکل آنٹی, کوئی چاچا پھپھو نہیں ہے, کوئی ہمسایوں میں جاننے والوں میں جن کے ماشاءاللہ 2 3 بچے ہوں, لیکن ان کا بڑھاپا قسم و پرسی میں گزر رہا ہو, اکیلا گزر رہا ہو, ملک سے باہر چلے گئے, کچھ ہو گیا نہیں ہے, اور وہ یا خیال نہیں رکھتے. اور بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو سنگل رہے یا اولاد نہیں ہوئی, لیکن بڑھاپا اتنا کمفرٹیبل گزرا کہ یہ آپ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے.